الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما۔ اللہ تعالیٰ کے فضل و احسان سے سورہ نساء کی آیت نمبر 99 تک ہمارا سبق مکمل ہو چکا ہے۔ آیت نمبر 90 اور 91 انشاءاللہ آج ہم تلاوت کریں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم إلا الذين يصلون إلى قوم بينكم وبينهم ميثاق أو جاءوكم حصرت صدورهم أن يقاتلوكم أو يقاتلوا قومهم ولو شاء الله لسلطهم عليكم فلقاتلوكم فإن اعتزلوكم فلم يقاتلوكم وألقوا إليكم السلم فما جعل الله لكم عليهم سبيلا ستجدون آخرين يريدون أن يأمنوكم ويأمنوا قومهم كلما ردوا إلى الفتنة أركسوا فيها فإن لم يعتزلوكم ويلقوا إليكم السلم ويكفوا أيديهم فخذوهم واقتلوهم حيث ثقفتموهم وأولئكم جعلنا لكم عليهم سلطانا مبينا إلا الذين يصلون إلى قوم، مگر وہ لوگ جو ان لوگوں سے جا ملتے ہیں، بینکم و بینہم میثاق، ایسی قوم جن کے تمہارے اور ان کے درمیان معاہدہ ہے،
او جاؤکم حصرت صدورہم، یا وہ اس حال میں تمہارے پاس آتے ہیں کہ ان کے دل اندر سے تنگ ہیں، ان یقاتلوکم، کہ وہ تم سے قتال کریں، او یقاتلوا قومہم، یا یہ کہ اپنی قوم سے قتال کریں، ولو شاء اللہ، اور اگر اللہ چاہتا، لسلطہم علیکم، تو البتہ ان کو مسلط کر دیتا تمہارے اوپر، فلقاتلوکم، تو پھر وہ تم سے قتال کرتے، فإن اعتزلوکم، تو پس اگر وہ تم سے دور ہٹ جائیں، فلم یقاتلوکم، اور تم سے قتال نہ کریں، وَأَلْقَوْا إِلَيْكُمُ السَّلَامَ، اور تمہاری جانب امن کا پیغام بھیجیں، سلامتی کا پیغام بھیجیں، فما جعل اللہ لکم علیہم سبیلا، تو پھر اللہ نے تمہارے لیے ان پر زیادتی کا کوئی رستہ نہیں رکھا، ستجدون آخرین، ان قریب تم پاؤ گے کچھ اور لوگوں کو، یریدون ان یأمنوکم، جو چاہتے ہیں کہ تم سے بھی امن میں رہیں، ویأمنوا قومہم، اور اپنی قوم سے بھی امن میں رہیں، کلما ردوا الی الفتنۃ، جب کبھی بھی وہ فتنے کی طرف لوٹائے جاتے ہیں، ارکسوا فیہا، تو اس کے اندر الٹے ہو جاتے ہیں، فإن لم یعتزلوکم، اور اگر وہ تم سے کنارہ کشی نہ کریں، وَيُلْقُوا إِلَيْكُمُ السَّلَامَ، اور نہ ہی تمہاری طرف سلامتی کا پیغام بھیجیں، وَيَكُفُّوا أَيْدِيَهُمْ، اور نہ ہی اپنے ہاتھوں کو تم سے روکیں، فَخُذُوهُمْ، تو پس ان کو پکڑو، وَاقْتُلُوهُمْ حَيْثُ ثَقِفْتُمُوهُمْ، اور ان کو قتل کرو جہاں کہیں بھی تم ان کو پاؤ، وَأُولَٰئِكُمْ جَعَلْنَا لَكُمْ عَلَيْهِمْ سُلْطَانًا مُبِينًا، اور یہی وہ لوگ ہیں جن کے خلاف ہم نے تمہارے لیے واضح دلیل بنا دی ہے۔ گزشتہ آیات میں منافقین کے حوالے سے ذکر ہوا تھا کہ ان میں سے وہ لوگ جو یہ چاہتے ہیں کہ اہل ایمان بھی کفر میں چلے جائیں اور مسلمانوں کے خلاف سازشیں کرتے ہیں، تو فرمایا کہ ان میں سے کسی کو دوست نہ بناؤ جب تک کہ وہ ہجرت کرنا کر لیں، اور اگر وہ ایسا نہ کریں اور واضح طور پر انکار کر دیں تو ان کو پکڑو اور ان کو قتل کرو، جہاں کہیں بھی ان کو پاؤ، اور ان کو دوست نہ بناؤ اور ان کو مددگار نہ بناؤ۔ اب اس میں استثناء دیا کہ سوائے وہ لوگ کہ جو ایسی کسی قوم کے پاس چلے جائیں جن کے اور تمہارے درمیان معاہدہ ہے، یعنی وہ مدینہ آ کر رہنے کے لیے تیار نہیں ہوئے، لیکن کسی ایسے حلیف قبیلے کے پاس چلے گئے جن سے امن کا معاہدہ مسلمانوں کا ہوا ہے، تو ظاہر بات ہے جب وہ اس حلیف قبیلے کے پاس جائیں گے تو اس معاہدے کی پاسداری کریں گے، اس کا مطلب ہے مسلمانوں سے نہیں لڑیں گے، تو پھر ان کو قتل کرنا جائز نہیں ہوگا، بلکہ اس حلیف قبیلے کے ماتحت ہونے کی وجہ سے ان کے ساتھ بھی اس معاہدے کی پاسداری کی جائے گی، یا وہ تمہارے پاس اس حال میں آئیں کہ ان کے دل اس بات سے تنگ ہوتے ہوں کہ وہ تم سے بھی لڑیں اور اپنی قوم سے بھی لڑیں، یعنی کمزور لوگ ہیں، نہ اپنی قوم سے لڑ سکتے ہیں نہ تم سے لڑ سکتے ہیں، تو ایسے جو لوگ ہیں ان کے معاملے میں بھی اللہ رب العزت نے استثناء دیا ہے، اور اللہ نے فرمایا کہ اگر اللہ چاہتا تو ان کو بھی تمہارے اوپر مسلط کر دیتا، لیکن اور پھر یہ تم سے لڑتے، تو چونکہ یہ نہیں لڑ رہے تو اب اتنی رعایت کرو کہ جو بندہ اس خیر پہ ہے کہ وہ لڑ نہیں رہا اور مسلمانوں کے ساتھ قتال نہیں کر رہا، تو مسلمان بھی اس کا رستہ چھوڑ کر رکھے۔ تو فرمایا اگر وہ تم سے رک جائیں، کنارہ کشی اختیار کریں اور تم سے قتال نہ کریں اور تمہاری جانب سلامتی کا پیغام بھیجیں، یعنی امن کا پیغام بھیجیں کہ ہم نہیں لڑنا چاہتے، تو اللہ نے تمہارے لیے ان کے اوپر کوئی رستہ نہیں بنایا۔ بدر میں حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجبوراً اپنے قوم کے ساتھ بدر کے میدان میں آئے تھے، لیکن معلوم ہے کہ وہ مسلمان ہو چکے تھے اور انہوں نے اپنے اسلام کا اعلان نہیں کیا تھا، لیکن اب مجبوری تھی کہ ظاہر بات ہے ساری لوگ آ رہے ہیں تو ان کو آنا پڑا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرات صحابہ کرام کو بتا دیا تھا کہ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجبور کر کے لائے گئے ہیں اور وہ مسلمانوں کے خلاف قتال نہیں کریں گے، عملی طور پر مسلمانوں کو کوئی نقصان نہیں پہنچائیں گے، اس لیے اگر کسی کی زد میں وہ آئیں تو وہ ان کو قتل نہیں کرے گا۔ تو ایسے بسا اوقات معاملات ہو جاتے ہیں کہ حالات ایسے ہوتے ہیں کہ انسان نہیں جو ہے وہ اس وقت اپنے یعنی دین کا اعلان کر پاتا اور نہ ہی وہ مسلمانوں کا کوئی نقصان کرنا چاہتا ہے، تو ایسے معاملات میں جب جنگ ہو جائے تو مسلمانوں کو ایسے لوگوں کی خبر مل جائے تو ان کی رعایت کرنی ہوگی۔ اب ایک اور طرح کے لوگوں کا ذکر کیا
کہ عنقریب تم کچھ اور لوگوں کو پاؤ گے، یہ منافقین میں بدترین لوگ، کہ ان کا معاملہ کیا ہے، یریدون ان یامنوکم ویامنوا قومہم، یہ تمہارے سامنے بھی امن میں رہنا چاہتے، قوم کے سامنے بھی امن میں رہنا چاہتے۔ کیا مانا؟ یہ بظاہر دیکھنے کو امن کے چیمپئن بنے ہوئے ہیں، ہم جی صلح کی بات کرتے، ہم امن کی بات کرتے ہیں، ہم تو کوئی خون خرابہ نہیں چاہتے، لیکن کلما ردوا الی الفتنۃ ارکسوا فیہا، جب کبھی بھی یہ کسی آزمائش میں ڈالے جاتے ہیں تو پھر الٹے پڑ جاتے ہیں۔ اور ان کا معاملہ کیا ہے، نہ یہ تم سے پیچھے ہٹنے والے ہیں، نہ تمہاری طرف صلح کا پیغام بھیجنے والے ہیں، اور نہ ہی اپنے ہاتھ تم سے روکتے، بلکہ ان کا یہ امن کا ڈھکوسلا صرف نام کا ہے، جب بھی موقع آتا ہے یہ تمہارے خلاف کارروائی سے باز نہیں آتے۔ ان کے متعلق معاملہ ایسا ہی ہے کہ ان کی باتوں پر توجہ نہیں دی جائے گی، بلکہ ان کے عملی اقدامات کو دیکھا جائے گا، اور جہاں کہیں یہ ملیں گے ان کو پکڑا جائے گا، قتل کیا جائے گا، اس لیے کہ اللہ نے تمہارے لیے ایک واضح دلیل ان کے بارے میں بنا دی ہے، یعنی ان کے کرتوت جو ثبوت تمہارے ہاتھ لگے ہیں کہ یہ تمہارے خلاف جب کبھی بھی موقع ملتا ہے تو اپنا ہاتھ نہیں روکتے، یہ دلیل کافی ہے ان کے ساتھ قتال کرنے کے لیے۔ تو وہ لوگ جو دنیا میں ویسے امن کا ڈھنڈورا پیٹیں، لیکن جب مسلمانوں کی باری آئے تو اس وقت آ کر سارا ظلم کریں، اور جب مسلمان ان کو جواب دینے لگے تو ان کو ایک دم سے کیا یاد آ جاتا ہے، یونائٹڈ نیشن کا قانون یہ کہتا ہے، اقوام متحدہ کی قرارداد یہ کہتی ہے، اقوام متحدہ کے حقوق انسانی کے جو چارٹر ہیں وہ یہ کہتے ہیں۔ جس وقت مسلمانوں پر ظلم ہو رہا ہوتا ہے اس وقت ان کو کوئی چیز یاد نہیں آتی۔ تو ایسے ہی یہ منافقت ہے، اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایسے منافقوں کا بھی اور ایسے کافروں کا بھی معاملہ یہی ہے کہ جہاں ملیں گے ان کو پوری پوری ٹھکائی لگائی جائے گی، اس لیے کہ یہ لاتوں کے بھوت ہیں، یہ باتوں سے نہیں مانتے۔ اگلی آیات میں مزید احکامات دیے جا رہے ہیں، ان پر انشاءاللہ بات کریں گے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ ہاں جی، کل جو ہے انشاءاللہ مغرب کی نماز کے متصل بعد ہمارا جو اصول ثلاثہ والی کلاس ہے اس کا آخری سیشن ہے انشاءاللہ۔ کل اصول ثلاثہ کا ہمارا یہ سیشن مکمل ہو جائے گا، تو مغرب کے متصل بعد باذن اللہ جی نہیں مغرب کے متصل بعد، یہ نہیں، اس درس کے حدیث کے درس کے بعد سنتے ادا کر کے فوراً ہی انشاءاللہ شروع ہو جائے گا، اور انشاءاللہ عشاء تک کوشش ہے کہ مکمل ہو جائے انشاءاللہ۔